دوسرا یہ ہے کہ جو فرض کے ساتھ سنت کی پابندی کرے گا، جو فرض کے ساتھ، ذرا میری طرف متوجہ رہیں، کہ سنت کی پابندی کرے گا۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، ابھی فرض پڑھتے ہیں نا سب بھاگ جاتے ہیں، سنت نہیں پڑھتے۔ سنت پڑھنی چاہیے، سنت پڑھنی چاہیے۔ میرے ایک شاگرد تھے لکی مروت کے، میں نے کہا کہ شاہ کی کتنے رکعتیں ہیں؟ اس نے کہا 9۔ میں نے کہا 17۔ اس نے کہا نہیں 9 ہیں۔ میں نے کہا نہیں 17 ہیں۔ اس نے کہا آپ کی طرف 17 ہوں گے، ہماری طرف 9 ہیں۔ 4 فرض 2 سنت 3 وتر، اللہ اللہ خیر صلاح۔ نماز پوری پڑھا کرو یار۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو نفلیں چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ سنت کی توفیق نہیں دیتا، جو سنت چھوڑتا ہے واجب کی توفیق نہیں ہوتی، جو واجب چھوڑتا ہے فرض کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب وہ مرتا ہے تو اللہ کی ذات کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ اور نماز ایسی چیز ہے، آخری وقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ الصلاۃ فرمایا، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلام کا خیال کرنا۔ اور آخری دنوں میں چل نہیں سکتے تھے، حضرت فضل اور حضرت علی کے کندھوں پر سہارا لے کر نماز با جماعت ادا کی ہے۔ ہمارے یہاں نماز ہے ہی نہیں، جماعت تو اپنی جگہ پر۔ میں نے اتنے تک پڑھا ہے جو بغیر عذر کے 3 نمازیں جماعت سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ہاں فاسق فاجر لکھا جاتا ہے۔ آج ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ آج سے عہد کریں انشاءاللہ آئندہ کے لیے ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو قضا ہوگی قضا ہی لوٹائیں گے۔ یا اللہ ہم نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، تو ہی توفیق عطا فرما۔ تو یہ جو ہے نا اللہ نے فرمایا میں انہیں جنت عطا کروں گا۔ دیکھو مدرسہ کھولتے طلباء کے کامیابی کے لیے، ناکامی کے لیے۔ کوئی کالج کھولتا ہے کامیابی کے لیے، ناکامی کے لیے۔ تو اللہ نے مخلوق پیدا کیے کامیابی کے لیے، ناکامی کے لیے نہیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُمْ قَتَرَ وَلَا ذِلَّةٌ، یہ جنتی ہوں گے نا، ان پر سیاہی بھی نہیں ہوگی، ذلت بھی نہیں۔ ترحق کو کسے کہتے ہیں؟ ترکول کو۔ یہ روڈ پر جو لگی جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترکول۔ یہ ترحق کو کسے کہتے ہیں؟ یہ قیامت کے دن جنتی لوگوں کے منہ پر ترکول بھی نہیں ہوگی، رسوئی بھی نہیں ہوگی۔ اور اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، جو گناہ کر کے آئے، جزاء سیئۃ بمثلہا، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ایک گناہ کی سزا ایک ہوگی۔ ایک گناہ کی سزا نیکی، ایک کے بدلے 10، ایک کے بدلے 700، ایک کے بدلے بے شمار، لیکن گناہ کا سزا ایک گناہ ایک۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، یہ ترکول ان کے چہرے پر ہوگی۔ گناہ کرنے والوں کے چہرے پر کیا ہوگی؟ ترحقہم، ترکول بھی ہوگی، ذلت اور ذلیل بھی ہوگا۔ اور ان کے ما لہم من اللہ من عاصم، عاصم کہتے ہیں بچانے والا۔ قیامت کے دن اس گنہگاروں کے لیے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ما لہم من اللہ من عاصم۔ اور کیا فرمایا؟ یہ ایسے ہوں گے کانما، گویا کہ اغشیت وجوہہم قطع من اللیل مظلما، جیسے اندھیری رات، کالی رات کا ٹکڑا ان کے چہرے پر باندھ دیا گیا۔ اور اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ یہ رہیں گے۔ اور فرمایا یہ گھبرائیں نہیں، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم ان کو جمع کر کے رہیں گے، جزا سزا ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ وقت سے پہلے ہم آخرت کی تیاری کریں، ناکامی سے بچیں، گناہوں کو چھوڑیں، نیکی کریں، اور بقیہ زندگی حضور کی شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کی تو جو ہے نا وعدہ کریں۔ ٹھیک ہے، وعدہ ہے یا نہیں؟ بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں گے، اور جہنمیوں والے اعمال چھوڑیں گے، جنتیوں والے نیک اعمال کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔